بہت سے سوالات ہیں جو آپ کو بے چین کر رہے ہیں۔ آپ ان کے جوابات چاہتے ہیں اور آپ اللہ سے بار بار دعا بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کشمکش میں ہیں۔ یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ اللہ میری بات سن رہا ہے کہ نہیں۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ ابھی بھی آپ سے باتیں کر رہا ہے اور آپ کو نشانیاں بھیج رہا ہے جو آپ شاید نظر انداز کر رہے ہیں، تو سب سے پہلی نشانی یہ کہ کسی چیز کے بارے میں بے چینی یا بے آرامی محسوس کرتے ہیں۔ کوئی فیصلہ ہے جو آپ کو بے آرام کر رہا ہو، یا کوئی گناہ جو آپ کر چکے ہیں یا آپ کرنے والے ہیں، لیکن آپ بے سکون ہیں، بے چین ہیں۔ تو یہ ایک اتفاق احساس نہیں، بلکہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور اب آپ کو خاموشی سے پیغام بھیج رہا ہے۔ یہ اللہ کا آپ کو صحیح راستے پر لانے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اللہ کی محبت میں زیادہ مضبوط ہیں، اور تو یہ جان رکھیں کہ جب آپ کا دل آپ کو کسی غلط چیز سے دور کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے محبت بھرا ریمائنڈر ہوتا ہے کہ آپ اپنے اعمال پر دوبارہ غور کریں۔ یہ اندرونی کشمکش اللہ کا آپ کو سیدھے راستے پر رکھنے کا طریقہ ہے۔ اور نمبر 2، اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، وہ ایک مخصوص آیات یا پیغام بار بار آپ کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ آپ ایسے قرآن پڑھتے پڑھتے دیکھ سکتے ہیں، کسی لیکچر میں بھی سن سکتے ہیں، یا سوشل میڈیا پر بھی، یا کسی اور جگہ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کا آپ کی توجہ اور کسی اہم چیز کی طرف آپ کو ظاہر کروانا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ پیغام پر غور کریں، یہ آپ کی موجودہ صورتحال سے کیسے کنیکٹڈ ہے اور اللہ آپ کی رہنمائی کس طرف کر رہا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے کہ کئی بار ہم اپنی زندگی کی پلاننگ کرتے ہیں، جو ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں اور ان کے حصول کے لیے انتہک محنت کرتے ہیں، لیکن اچانک کچھ رکاوٹیں اور آ جاتی ہیں تو یہ ناکامیاں دل شکن ہو سکتی ہیں، خاص طور پر جب آپ نے بہت محنت کی ہو۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ لمحات محض اتفاقی بدقسمتیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جان بوجھ کر دی گئی نشانیاں ہیں جو آپ کو ممکنہ نقصان سے بچا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ اور بھی کبھی ہمیں سمجھ بھی نہیں آ سکتی۔ ان چیزوں سے اللہ ہمیں بچاتا ہے جنہیں ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر تصور کریں کہ آپ ایک ایسی نوکری کے لیے درخواست دے رہے ہیں جسے آپ اپنے لیے بہترین سمجھتے ہیں، لیکن اپنی قابلیت اور کوششوں کے باوجود آپ کو وہ نوکری نہیں ملتی۔ اس لمحے میں یہ ایک بڑی ناکامی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ آپ کو ایک بڑے کام کے ماحول میں تناؤ یا کسی ایسی چیز سے بچا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ایمان اور ذہنی سکون کو متاثر کر سکتی ہے۔ اور جب بھی کوئی تعلقات ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے جذبات، وقت اور خوابوں کو کسی میں لگا دیا ہوتا ہے، تو پھر جب کچھ بھی نظر نہ آتا ہو، لیکن اکثر یہ نہیں ہوتا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ لوگوں کو ہماری زندگیوں سے کیوں ہٹاتا ہے، تو ہماری سزا نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تعلق اور یا وہ شخص مستقبل میں ہمارے مشکلات کا باعث بھی بن سکتا ہے، یا آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کا ارادہ کرو تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم وہ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ آیت ایک طاقتور ریمائنڈر ہے کہ جو ہم اچھا یا برا سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پر آپ غور کریں کہ جب انہیں رکاوٹ یعنی سمندر کو عبور کرنے سے پہلے اللہ کی رہنمائی سے اسے موجزانہ طور پر پار کرنا تھا، تو ابتدائی تاخیر اس کی نفی ہوتی ہے کہ ایک عظیم معجزے سے اللہ کی طرف سے ترتیب تھی۔
اسی طرح جب ہماری زندگی میں بھی یہ چیزیں پلاننگ کے مطابق نہیں ہوتی تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں کسی ایسی چیز کے لیے تیار کر رہا ہو جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ہر رکاوٹ ایک بڑے منظر کا حصہ ہے جسے ہم اس لمحے میں نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ یہ تاخیر ہمیں اکثر اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ جب چیزیں ہو جاتی ہیں تو ہمیں انہیں دیکھتے ہیں، یہ ہمارے مطابق نہیں ہوتے، تو ہم فطری طور پر دعا کرتے ہیں، دعا کی طرف رجوع کرتے ہیں، رہنمائی طلب کرتے ہیں اور اللہ پر انحصار کرتے ہیں کہ مشکلات اور انتظار کے لمحات در حقیقت روحانی ترقی کے مواقع بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں صبر، اعتماد اور اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا سکھاتے ہیں کہ یہ وہ خصوصیات ہیں جو ہمیں اپنے خالق کے قریب لاتی ہیں اور ہمیں اس کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو جب ان بندشوں یا تاخیر کا سامنا ہو تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہر بند دروازہ اللہ کا اور آپ کو کسی بہتر چیز کی طرف موڑنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ان لمحات کو ایک نشانی کے طور پر لیں اور غور کریں کہ اپنی نیتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنائیں۔ یہ ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا لیکن ان اوقات میں ایمان برقرار ہونا ضروری ہے۔ اللہ بہترین پلانر ہے اور جو کچھ اس نے آپ کے لیے پلان کر رکھا ہے آپ کے تصور سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کبھی بھی کسی کے بہترین تحفے بغیر جواب کے دعاؤں یا نامکمل منصوبوں کے بھیس میں آتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی مسلمان کو تھکاوٹ، بیماری، غم، اداسی، پریشانی نہیں پہنچتی یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا چبھے تو اس کے بدلے اس کو کچھ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ یہ حدیث میں یاد دلاتی ہے کہ ہر مشکل اور تاخیر جو ہے نہ صرف ایک آزمائش ہے بلکہ پاکیزگی اور اجر کا ذریعہ بھی ہے۔